ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی کا لائق وہی رب العالمین ہے، اور بے شمار درود و سلام پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد یہ دین اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، یہ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے پہنچا ہے۔ ہم سے پہلے لوگوں نے سینہ بسینہ اس دین کو ہم تک منتقل کیا ہے۔ دین کی تبلیغ اور دین کی دعوت، اس کی تاریخ اور اس کی عمر بھی اتنی ہی ہے جتنی اسلام کی ہے۔ اسلام کے آغاز سے ہی تبلیغ کا، دعوت کے کام کا آغاز ہوا۔ گویا جتنا اسلام پرانا ہے اتنا ہی تبلیغ اور دعوت کا کام پرانا ہے۔ یہ دعوت اور تبلیغ ہر نبی کی ذمہ داری تھی، اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف میں، آپ کے مقاصد میں، آپ کی نبوت کے مقاصد میں بنیادی چیز کیا تھی؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، دعوت دینا۔ ہر شخص، ہر انسان، صرف مسلمان نہیں، مسلمان کا داعی ہونا اور لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اس وجہ سے بہترین امت بنایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ مسلمان کے اوپر تو یہ دعوت کا کام فرض ہے، لازم ہے، لیکن ہر انسان ہی، صرف مسلمان نہیں، ہر انسان ہی فطرتاً داعی ہوتا ہے۔ ہر انسان وہ اپنی شخصیت میں، اپنے آپ میں بذات خود ایک داعی ہوتا ہے۔ فطرت میں انسان کے ایک دعوت، ایک تبلیغ رکھی ہے۔ دعوت اور تبلیغ گفتار سے نہیں ہوتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کا کام ممبر و محراب سے ہوگا، مولوی کرے گا، مسجد سے ہوگا۔ تبلیغ کے لیے باقاعدہ پروٹوکولز فالو کیے جائیں گے، اور یہی دعوت ہے اور یہی تبلیغ ہے۔ گفتار تبلیغ کا ایک بہت مختصر حصہ ہے، گفتگو کرنا، بات کرنا۔ لوگ اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے، گفتگو کے اندر جان پیدا کرنے کے لیے بڑے حربے، بڑے طریقے، تصنع اور تکلف اختیار کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ بھی دعوت اور تبلیغ ہے، لیکن یہ اس کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے، بہت محدود پہلو ہے۔ ہر انسان، صرف مسلمان نہیں، ہر انسان، چلتا پھرتا انسان، وہ اپنے اندر ایک داعی ہے، وہ دعوت دے رہا ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا کھانا پینا، اس کی بول چال، اس کا کردار دعوت ہے۔ لوگ متاثر ہوتے ہیں، لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں، شاگرد اپنے استاد کو، بچے اپنے والدین کو، ہر چھوٹا اپنے بڑے کو، ہم اپنے لیڈروں کو، اپنے علماء کو، ہم ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ ان کی گفتگو، بات ہم تک نہ بھی پہنچے، ہم ان کی زندگیوں سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے تاثر سے ہم ایک دعوت لیتے ہیں، ہم ان سے ایک بات لیتے ہیں، ان سے ہم متاثر ہو کر، نماز پڑھ رہا ہے بندہ، چلتا پھرتا، سیر کرنے گیا ہے، پارک کے اندر اس نے نماز شروع کر دی ہے، اس نے کسی کو دعوت نہیں دی، کسی کو پکارا نہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ تو پکنک منانے آیا ہوا تھا، اس نے اپنے بچوں کو ساتھ کھڑا کیا ہے اور اس نے نماز کا وقت ہوا ہے، نماز شروع کر دی ہے۔ یہ دعوت ہے، یہ تبلیغ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مجرد داعی بن کر کسی علاقے کی طرف نہیں گئے۔ آپ دیکھیے اسلام کا آغاز قرون اولیٰ کا، جہاں سے اسلام پھیلا، کیسے پھیلا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داعیوں کی، مبلغوں کی کوئی جماعت تیار کی تھی کہ بھئی یہ لوگ جائیں گے فلاں علاقے میں، جا کے
گفتگو کریں گے، تقریر کریں گے، جلسہ کریں گے، یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے تبلیغ کریں گے، وہاں پر بیان بازی کریں گے. ایسا کچھ ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی ایک صحابی بھی تیار کیا جس کا کام جلسے کرنا ہوتا، جس کا کام لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو؟ ہاں، صحابی گیا سپہ سالار بن کے، صحابی گیا حکمران بن کے، صحابی گیا تاجر بن کر. وہ لوگ جس حیثیت میں جس علاقے میں گئے، ان کا وہ کردار، قاضی بن کر گیا انصاف کرتا ہے، تاجر بن کر گیا ایمانداری کرتا ہے، حکمران بن کر گیا عدل کرتا ہے، سپہ سالار بن کر گیا رحم کرتا ہے. یہ کردار اسلام کے پھیلنے کا باعث بنا. گویا ہر انسان داعی ہے اور ہر مسلمان داعی ہے. اب مسلمان کا دعوت دینا، مسلمان کا داعی ہونا، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مرکز و محور کیا؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ. گویا ثابت ہوا کہ داعی تو ہر کوئی ہے، دعوت تو ہر کوئی دے رہا ہے. وہ دعوت صحیح ہے جو اللہ کی طرف ہوگی. داعی الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ تو داعی الی اللہ ہے. جو داعی الی اللہ نہیں ہے، ظاہری بات ہے وہ داعی الی غیر اللہ ہے. جو بھی بندہ اس کو دیکھ کر اگر اللہ یاد نہیں آتا، اس کی حرکتوں سے، اس کی باتوں سے اگر اللہ نہیں جھلکتا، تو یقیناً وہ داعی الی غیر اللہ ہوگا. کافر وہ داعی الی غیر اللہ ہوتا ہے، اور مسلمان ہر صورت میں داعی الی اللہ ہوتا ہے. اگر نہیں ہوتا تو یہ بڑے فکر کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. اور پھر ایک اور بات، یہ جو دعوت ہے نا، تبلیغ ہے، یہ ایک فلو ہے، ہر وقت ہونے والا کام ہے. یا یہ فلو انورڈ ہوتا ہے یا آؤٹ ورڈ ہوتا ہے. جو بندہ لوگوں کو دعوت نہیں دیتا، وہ پھر لوگوں کی دعوت سے متاثر ہونے لگ جاتا ہے. اگر آپ اپنے کردار سے، آپ اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنی باتوں سے، اپنے شب و روز سے لوگوں کو متاثر نہیں کر رہے، تو آپ ان سے متاثر ہو رہے ہیں. ان دو میں سے کوئی ایک حیثیت سے انسان خالی نہیں. یا وہ داعی ہے یا وہ مدعو ہے، یا دعوت دے رہا ہے یا دعوت لے رہا ہے. لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے یا لوگوں کی تبلیغ سے متاثر ہو رہا ہے. ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری ذمہ داری تو یہ ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ. آپ سمجھنا، تمہیں ضرور نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. اگر تم یہ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آ جائے گا. پھر قصہ ختم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پیاری مثال سے یہ بات سمجھائی کہ کوئی بندہ اگر یہ سمجھے کہ میں دعوت نہیں دیتا، میں لوگوں کی اصلاح کی فکر نہیں کرتا، چھوڑو ہر کوئی اپنی مستی میں مگن رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بڑی پیاری مثال سے بات سمجھائی. کہا لوگ سفر کر رہے ہیں بحری جہاز میں، 2 منزلہ بحری جہاز ہے. اوپر والی منزل میں بھی لوگ سفر کر رہے ہیں، نیچے والی منزل میں. اوپر والے لوگوں کو پانی لینا ہوتا ہے، وہ نیچے آتے ہیں، ڈول ڈالتے ہیں، سمندر سے پانی لیتے ہیں، ضرورت کا استعمال کر لیتے ہیں. اب نیچے والے لوگ وہ اوپر جاتے ہیں، اوپر سے ڈول ڈالتے ہیں، پانی لے لیتے ہیں. اب ان کا اوپر نیچے آنا جانا ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ ہے. وہ کہتے ہیں تم ہمارے پاس کا لینے آتے ہو، آرام کا وقت ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تم ہمیں کیوں تنگ کرتے ہو بار بار آ کے؟ اچھا جی، تم نیچے سے اوپر نہ آیا کرو، تم ہمیں آ کے تنگ نہ کیا کرو. اچھا چلو جی ٹھیک ہے، ہم تمہیں تنگ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے نیچے پیندے کے اندر، بحری جہاز کے تختے کے اندر ہم سوراخ کر لیتے ہیں، ہم وہاں سے پانی لے لیں گے، تم ہمیں اوپر سے پانی نہ لینے دو، ہم نہیں آئیں گے، تمہیں نہیں تنگ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے بات سمجھائی. اگر یہ نچلی منزل والے لوگ جہاز کا عرشہ تختہ پھاڑ دیں، اس کے پھٹے میں سوراخ کر لیں، نقصان کس کا ہے؟ صرف نیچے والوں کا. جہاز ڈوبے گا تو کیا صرف نیچے والے ڈوبیں گے؟ سارے ڈوبیں گے. تباہی ہوگی تو ساروں کی ہوگی. چاہیے یہ کہ یہ اوپر والے آئیں، ان کا ہاتھ پکڑ لیں، کہیں بھائی سوری، معذرت، معافی، یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ تو کام تباہی ہے، یہ تو بربادی ہے، آپ بھی ڈوبیں گے، ہم بھی ڈوب جائیں گے، آپ ایسا کریں آ جائیں پانی لے لیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال اس طریقے سے سمجھائی کہ معاشرے کے اندر جہاں بھی برائی ہو رہی ہوگی
اس کو روکنا بچاؤ ہے. نہیں روکیں گے تو تباہی، لوگ بربادی کی طرف جائیں گے، تباہی کی طرف جائیں گے. ہر مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرے. گفتار سے تو تھوڑا کام ہوتا ہے، کردار سے زیادہ کام. ہر مسلمان ایمبیسڈر ہے. ایمبیسڈر لفظ آپ نے سن رکھا ہے. لوگ اپنے اپنے برانڈ کا ایمبیسڈر بناتے ہیں کہ یہ میرے برانڈ کو متعارف کروائے گا. اسلام کا تعارف کس سے ہوگا؟ مسلمان سے. ایک مسلمان وہ پاکستان میں ہے، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، جہاں بھی ہے، اس مسلمان کا تعارف یہ دعوت ہے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے. ایک نوجوان گیا پڑھنے کے لیے لندن. والدین نے پیسے خرچ کر کے بھیجا. دن کو مزدوری کرتا، شام کو مزدوری کرتا، دن کو پڑھتا. رہائش افورڈ نہیں ہوتی. آپ کو معلوم ہے کہ اس نے جوائنٹ جو ایک رہائش تھی اس نے شیئرڈ وہاں پر ایک رہائش اختیار کر لی. رات کو ان لوگوں نے دیکھا جن کے ساتھ وہ رہتا تھا، جس فیملی کے ساتھ اس نے روم شیئر کیا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا یہ رات کو روتا ہے. پھر انہوں نے نظر انداز کیا کہ کوئی بیماری سفر سے آیا ہے، پاکستان سے آیا ہے، یا یاد آتی ہوگی اپنے ملک کی گھر والوں کی. دیکھا عرصہ گزر گیا ہے، مہینے گزر گئے ہیں. صبح خوشی خوشی جاتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، دوپہر کو آتا ہے، اپنی مزدوری کرتا ہے، رات کو آتا ہے، روتا ہے. انہوں نے پوچھا ہاں بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ رات کو اکثر آپ کے کمرے سے رونے کی آواز آتی ہے. ہاں جی، کوئی بڑی تکلیف ہے آپ کو، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ اس نے کہا میں تو اللہ کے سامنے روتا ہوں. اے اللہ کون ہے؟ تم اللہ کے سامنے کیوں روتے ہو؟ اس کے سامنے رونے کا کیا فائدہ ہے؟ بس اس نوجوان نے ان کو کوئی دعوت نہیں دی، ان کو اس نے کوئی تبلیغ نہیں کی، ان کو اس نے کوئی لٹریچر پڑھنے کے لیے نہیں دیا، کوئی ان کے ساتھ لمبے بحث مباحثے مناظرے نہیں کیے. اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ، یہ کر لو. اس کا اپنا کردار، اس کی اپنی زندگی، اس کا وہ رونا اس پورے گھرانے کے لیے اسلام لانے کا باعث بن گیا. یہ ہے اسلام کی پہچان، اسلام کا تعارف. ہر مسلمان اسلام کا ایمبیسڈر. اصلاً تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی شخصیت میں اسلام کی کیا تصویر پیش کر رہے ہیں. ہم جہاں کہیں بھی ہیں، جس سطح پر بھی ہیں، کیا ہمارے کردار سے اسلام جھلکتا ہے؟ اگر اسلام جھلکتا ہے تو میری بات میں بھی وزن پیدا ہو جائے. وَعَمِلَ صَالِحًا. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بہترین بات اس بندے کی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا. اور اس کی دلیل میں اس کا اپنا عمل بھی موجود ہے. وہ صرف باتیں نہیں کرتا، وہ گفتار کا غازی نہیں، کردار کا بھی ساتھ غازی ہے. جو بات کرتا ہے اس بات کے ساتھ. بہت سارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو دعوت دینا ہے نا، یہ جو بات کرنا ہے نیکی کی، اصلاح کی، اور اس کی فکر کرنا کہ میرے سے لوگ اچھی بات لیں، بری بات نہ لیں، دونوں کا فائدہ ہے. داعی کا بھی اور مدعو کا بھی. جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کو تو فائدہ ہے ہی ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے گی، اس کو ہدایت مل جائے گی. اور داعی کا بھی فائدہ ہے، کیوں کہ اس کو فکر ہوگی کہ میں جس بات کی دعوت دے رہا ہوں، کیا اس بات پر میں خود عمل کرتا ہوں یا نہیں. لوگوں نے اس کا الٹ مطلب لیا ہے. لما تقولون ما لا تفعلون. وہ کہتے ہیں بھئی خود میاں فصیحت، دوسروں کو میاں نصیحت، دوسروں کو نصیحت کرتے ہو، خود عمل نہیں کرتے. حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرو تاکہ تمہیں اپنی فکر لگے کہ یہ کام میں نے بھی کرنا. ایک بندہ اگر کسی دوسرے کو نماز کی تلقین کر رہا ہوگا تو وہ یقیناً فکر کرے گا کہ یار میں اس کو تو نماز کا کہہ رہا ہوں تو میری اپنی نمازوں کا کیا حال ہے. میں اس کو تو سچ بولنے کا کہہ رہا ہوں تو کیا میرا اپنا سچ بولنے کا کیا حال ہے. دعوت دینا اپنی تربیت بھی ہے، دوسرے کی تربیت بھی ہے. اور پھر میرے بھائیوں، جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں، ہم نے اس دعوت اور تبلیغ کو موڈیفائی کر لیا ہے. ہم نے جدید طریقوں کے مطابق اس کو ڈھال لیا ہے، ہم نے اس کو آسان کر لیا. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ بس اب تو دعوت کا کام جو ہے وہ انٹرنیٹ پر ہو رہا ہے. ہر چیز جو ہے وہ میسر ہے. جس کو جو چیز تلاش کرنی ہے وہ گوگل کرے، وہ یوٹیوب پر جائے، وہ سوشل میڈیا پر جائے. لیکن میرے بھائیوں، اسلام نے قیامت تک کے لیے آنے والے حالات کی جتنی بھی ضروریات تھیں ان کو پیش کر دیا ہے، ان کے مسائل بیان کر دی. اگر دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے یہی چیزیں کافی ہوتی تو یقیناً اس کے لیے بھی اسلام نے کوئی ہدایات دے دی ہوتی.
لیکن یہ جو صورتحال آج ہمارے سامنے ہے، لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین کی دعوت، دین کی بات سیکھنے کے لیے علماء کے پاس جانا، کسی عالم کے پاس بیٹھنا، اس کو پسند نہیں کرتے۔ یہ جو دعوت ہے، اس دعوت کے اندر بھی دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک عام آدمی کی دعوت ہے، آپ کو، مجھے، ہر شخص کو، ہمیں عام آدمی کی طرح اپنا کردار، اپنی دعوت پیش۔ ایک ہے دین کا فہم، دین کی تعلیم، وہ عام آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عالم جو گفتگو کرتا ہے، جو بات کرتا ہے، اس کی بات میں اور ایک عام آدمی کی بات میں ذمہ داری کا فرق ہے۔ عالموں کا کام عامیوں نے شروع کر دیا ہے اور عامیوں والا کام علماء کے اوپر آ گیا۔ عام آدمی وہ اپنی سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، ان چیزوں کے اوپر چیزوں کو شیئر کرتا جاتا ہے۔ یہ کام عامی کا کرنے کا نہیں تھا، علماء کا کام تھا کہ علماء دین کی صحیح تشریح کرتے، دین کی صحیح تعلیم دیتے، اور عام لوگ علماء کی بات کو آگے پھیلاتے۔ جبکہ یہاں عام لوگ محدث بنے ہوئے ہیں، حدیث اپنی طرف سے لکھتے ہیں، اس کے اوپر خود ہی حکم لگا دیتے ہیں، اس کا عنوان باندھ دیتے ہیں، اس کے نیچے خود ہی حوالہ صحیح حسن کا لکھ دیتے ہیں، اور اس کا اپنی مرضی کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ حدیث صحیح ہے، غلط ہے، یہ الگ بات ہے۔ حدیث کا ترجمہ رومن کے اندر انگلش الفابیٹس کے ساتھ اس کا ترجمہ لکھ دیں گے۔ کئی لوگ اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے عربی متن نہیں دیکھتے، انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی عربی کی ٹرانسلیٹ انگلش میں، انگلش کی ٹرانسلیٹ اردو میں، اس کو بیان کر دیا اور اس کے اوپر اپنی مرضی کا عنوان باندھ دیا۔ بھائیو، یہ وہ چیز ہے جو دعوت میں نہیں آتی، تعلیم میں آتی۔ تعلیم میں دعوت بنیادی موٹے اصولوں کی ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، اخلاق کی، یہ کردار سے دی جاتی ہے، ہر بندہ دے گا۔ لیکن دین کا فہم، ایک حدیث سے کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، قرآن کی آیت سے کیا بات سمجھ آتی ہے، اس بات کو بیان کرنا کس کا کام ہے؟ علماء کا، عالم دین کا، جس نے دین کو سمجھا، سیکھا، اس کے لیے وقت دیا۔ ہمارے ہاں ایک بڑا المیہ جو اس دور کا چیلنج ہے وہ یہ ہے، علماء کے ساتھ رابطہ ختم، ایک فتنہ ہے علماء سے تنفیر کا، نفرت۔ علماء کے اپنا قصور ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو موجودہ حالات کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کیا، وہ معاشرے کے اندر اپنا وہ کردار نہیں پیش کر رہے کہ لوگ ان کے ساتھ ملیں، جڑیں۔ لوگ عالم کو ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، عالم کے اوپر مختلف قسم کے لوگوں کو اعتراضات ہیں، قصور عالم کا بھی ہے لیکن ہمارا بھی ہے۔ ہم نے دین کو سیکھنا اور دین کو لوگوں تک پہنچانا، یہ دونوں کام مکس کر دیے۔ جس بندے نے بھی دین کی تعلیم دینی ہے، دین کو آگے پہنچانا ہے، بات کو آگے پہنچانا ہے، نماز تو پڑھو، کس طریقے پر پڑھو، کس وقت پڑھو، نماز کے مسائل، نماز کی فقہ، نماز کی تربیت۔ عام بندہ وہ کیسے کسی کو سکھا سکتا ہے؟ یہ تو کہہ سکتا ہے بھائی نماز پڑھا کرو، کس طریقے پر پڑھو، اس کے لیے اس کو ایک عالم سے رجوع کرنا ہے، قرآن اور حدیث سے رجوع کرنا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں یہ فتنہ بہت تیزی سے پھیلا ہے اور ہمارے بہت بڑے بڑے مسائل اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آن لائن تعلیم، آن لائن سوشل میڈیا کے اوپر مبلغین بیٹھے ہیں، بغیر سوچے سمجھے وہ بات کر دیتے ہیں اور ہم ان کی بات کو لے کر آگے چل پڑتے ہیں۔ کوئی تحقیق نہیں، حوالہ نہیں دیکھنا، بات نہیں دیکھنی، ایسے ایسے من گھڑت جھوٹ ہیں۔ آج صبح ایک بندے کا ٹی وی کے اوپر بیٹھا ہوا حضرت علی کے ارشادات نقل کر رہا ہے، کہتے جی حضرت علی نے یہ بھی کہا، یہ بھی کہا۔ کتنی بات حضرت علی کے متھے لگا دی، ایک دو باتیں جو میرے ذہن میں رہیں۔ کہتے ہیں حضرت علی نے ایک شخص کو کہا تھا ندی کا پانی گرتا دیکھ کر کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں اس ندی کے پانی سے بجلی بنا سکتا ہوں؟ لا حول ولا قوت۔ کہتے ہیں حضرت علی نے کہا تھا کہ جو ایک وقت آئے گا لوگوں کے گھروں میں آئینے لگے ہوں گے اور وہ آئینے چھتوں پر لگے ہوئے کسی آلے سے چل رہے ہوں گے اور اس آلے کا نام ہوگا اینٹینا۔ یہ جو بات ہے من گھڑت اور فضول جو حضرت علی کے متھے مار دی ہے،
اور ایک عام آدمی واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. حضرت علی کے فضائل اور کرامات دیکھو جی. حضرت علی نے تو اتنی پریڈکشن دے دی تھی. یہ پوچھو کہ اس کی دلیل، اس کا حوالہ، یہ کہاں سے بات لی تم نے؟ کوئی حدیث، کوئی تاریخ، کوئی کسی عالم کی بات، کہیں سے کوئی سر پیر نہیں بات. اور ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیا، ٹاک شوز ہوتے ہیں، علماء کو بلا لیا جاتا ہے، ایک بندہ ادھر کا ایک بندہ ادھر کا، بحث ہو رہی ہے. ہم بڑی پازیٹیو چیز ہے جی، بڑی مثبت چیز ہے. دیکھو جی دونوں علماء بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. آج تک کبھی اس گفتگو کا نتیجہ نکلا ہے؟ نہیں نکلا. وہ جھگڑا، شکوک و شبہات، طلاق کا مسئلہ، فلاں مسئلہ، وہ جھگڑے لڑائی میں ایک سوال حل نہیں ہوتا، دوسرا سوال اس کے اوپر آ جاتا ہے. جھگڑے لڑائیوں کے اندر وہ مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. دین کو سیکھنا اور دین کی بات آگے پہنچانا یہ دو الگ چیزیں ہیں. ہم دین کو سیکھے بغیر ہی دین کو آگے پہنچانے پر تلے بیٹھے ہیں. یہ باتیں سیکھ کر کہ تبلیغ کرنی ہے. بھائی تبلیغ میں جو بنیادی اصول ہیں وہ آپ نے اپنی ذات سے اس کو پیش کرنا ہے، آپ نے اپنے کردار سے اس کو پیش کرنا ہے. آٹومیٹکلی لوگ آپ سے دعوت لے رہے ہیں. اب جب آپ نے لوگوں کو دین سکھانا ہے تو پہلے سیکھو. ہر بات کے اوپر رد عمل دینا. آپ دیکھتے ہیں عدم برداشت کیوں ہے، اعتدال سے ہم کیوں ہٹے ہوئے ہیں؟ سوشل میڈیا نے ایک ایسا ماحول مزاج بنا دیا ہے کہ ہر بندہ جاہل یا عالم، کوئی ان پڑھ یا پڑھا لکھا، شہری یا دیہاتی، چھوٹا یا بڑا، ہر بندہ ہر بات کے اوپر اپنی رائے دینا ضروری سمجھتا ہے. اب وہ رائے صحیح ہے یا غلط ہے، کچھ باتوں پر خاموش رہا جاتا ہے، کچھ باتوں پر بولا جاتا ہے. حدیث، قرآن، اس کو بیان کرنے کے لیے بھی ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت چاہیے. کب کہاں لوگوں کے حالات کیا ہیں، کس طرح بات کرنی ہے، کب بات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے، کتنی نہیں کرنی. لیکن ہر بات کو ہر جگہ پر کر دینا اور اس بات کو لے کر آگے چل پڑنا، اس سے کیا ہے، ہم اعتدال سے ہٹ گئے. کوئی بھی مسئلہ پیش آ گیا، ہر بندے نے فرض سمجھا ہوا کہ میں اس کے اوپر رائے دوں گا. ملالہ ایک طرف اس کو قوم کی بیٹی کہتے ہیں، اگر قوم کی بیٹی ہے تو اس کی فکر کرو، اس کی اصلاح کی فکر کرو. اور اگر دوسری طرف کے لوگ جو اس کو کافر کا ایجنٹ کہتے ہیں تو پھر اس کو کافر کا ایجنٹ مانو. اب وہ کافر کا ایجنٹ ہو کر اگر ہمارے خاندانی نظام کے اوپر یا اسلامی معاشرت کے اوپر طنز کرتی ہے تو ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ وہ کافروں کی ایجنٹ ہے. اب اس کافروں کی ایجنٹ کی اس بات سے اسلام کو کون سا دھڑکا لگ گیا، کون سا خطرہ لگ گیا؟ اس طرح کے کروڑوں آئے جنہوں نے اسلام کے اوپر اعتراضات اٹھائے، ختم ہو گئے. اسلام سچا حق دنیا میں موجود ہے. اگر وہ قوم کی بیٹی ہے تو آپ نے اس کی اصلاح کے لیے کوئی بات کی؟ دونوں طرف کے لوگ، یہ میں ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ بات رکھوں، دعوت دینے کے لیے ملالہ اگر آپ کو اس سے ہمدردی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قوم کی بیٹی ہے اور وہ اس کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، تو آپ اس کو نصیحت کریں، آپ اس کی اصلاح کریں. آپ اس کو کہیں کہ بھائی یہ بات غلط ہے. آپ نہ کوئی اس کی اصلاح کرے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کافروں کی ایجنٹ ہے، دشمن ہے اسلام کی، تو پھر آپ اس کی بات کو صرف نظر کر دیں، آپ اس کی بات پر رد عمل نہ دیں. کسی بندے کو پتہ ہی نہ چلتا کہ ملالہ نے کیا بات کی. اس نے اسلام کے خاندانی نظام کے اوپر، شادی کے سارے کیا بات، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. پتہ کیسے چلا؟ میں نے ری ایکشن دیا، آپ نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا. میرا یہ معیار نہیں تھا، میری یہ کرنے کا کام ہی نہیں تھا کہ میں اس کی بات کو پروپیگیٹ کرتا. اس نے بات کی تھی ایک کمرے میں بند، ایک ٹی وی شو کے اوپر، 10 بندوں نے، 100، 1000، لاکھ بندوں نے سن لی، بات ختم. اب میں آگے 100 بندوں کو اس کی بات پہنچا رہا ہوں، اگلے 200 بندوں کو اگلا بندہ بات پہنچا رہا ہے. نیگیٹو مارکیٹنگ. دعوت پازیٹو دینے کی بجائے ہم دعوت کون سی پہنچاتے ہیں؟ نیگیٹو. بجائے کسی بندے کو دین کی صحیح تصویر پہ ہم شکوک و شبہات اس تک پہنچاتے ہیں. چونکہ خود دین کا علم نہیں ہوتا، خود بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، دین کی دعوت بہت اہم ترین فریضہ ہے، دین کی تبلیغ بہت اہم ترین ذمہ داری ہے، ہر عام بندے کے اوپر بھی اور ہر عالم کے اوپر بھی. عام بندے کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی روزمرہ زندگی سے لوگوں کو دعوت دے، متاثر کرے، ان کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر اپنے کریکٹر سے پیش کرے. ذمہ داری عالم کی بھی یہی ہے. لیکن عالم کے اوپر
ایک اضافی ذمہ داری کہ وہ دین کی صحیح تشریح اور تعبیر کرے. اور جب تک ایک عام آدمی کا ایک عالم کے ساتھ رشتہ مضبوط نہیں ہوگا اور اپنے ہر شک شبے کا، اپنے ہر اشکال کا وہ ایک عالم سے رجوع کر کے حل نہیں پوچھے گا، اس وقت تک نہ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، نہ اس کو تبلیغ، نہ آگے بات پہنچ سکتی ہے. بلغ ما انزل الیک. کیسے؟ یہ تبلیغ سامنے بیٹھ کر، تعلیم سامنے بیٹھ کر. جب تک میں آپ بیٹھے ہیں میرے سامنے، مجھے معلوم ہے کہ آپ کس قسم کے لوگ ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ ہیں، آپ کو بات کہاں تک پتہ ہے کہاں تک نہیں. جب آپ ایک بات غائبانہ کرتے ہیں، وہ بات کون سنتا ہے؟ مرد سنتے ہیں، عورتیں سنتی ہیں، بچے سنتے ہیں، بڑے سنتے ہیں، گاؤں کے لوگ، شہر کے لوگ. وہ اس سے کیا معنی مفہوم لیتے ہیں؟ کوئی معلوم نہیں. یہ وہ بڑا نقصان ہے سوشل میڈیا کا، جس نے ہمارے نوجوانوں کے ذہن شکوک و شبہات سے بھر دیے ہیں اور معاشرے کے اندر عدم برداشت پیدا ہو گئی ہے. ایک ڈس بیلنس کریٹ ہو گیا ہے. لوگ دین کے مسئلے کے اوپر یا بہت زیادہ متشدد ہو گئے ہیں یا بہت زیادہ متساہل ہو گئے. یا کوئی بندہ اپنا ریاکشن دیتا ہے تو انتہا پسندانہ ریاکشن دیتا ہے، بس مار دو، کاٹ دو، یہ کر دو، وہ جلا دو، یہ بس جی یہی دین کا کام. یا ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ تو اب ہو ہی رہا ہے، ہمارے تو ہاتھ بند ہیں، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. یہ جو اعتدال سے ہم ہٹے ہیں اس لیے کہ ہم نے دین کی صحیح تعلیم حاصل کیے بغیر دین کو آگے پھیلانا شروع کر دیا. یہ میرے بھائی عصر حاضر کا ایک وہ بڑا فتنہ ہے جو دجال سے آنے سے پہلے کا ایک دجل ہے. 100 باتیں ہوں، 100 باتوں میں سے 90 باتیں غلط، 10 باتیں ٹھیک ملا کر آگے چلی جاتی ہیں. عورتوں کا فتنہ، فیمنزم کا فتنہ آپ دیکھو، 8 باتیں غلط ہیں، 2 باتیں صحیح ہیں. جب ہم 8 غلط باتوں کو غلط کہتے ہیں تو 2 صحیح باتوں والے کہتے ہیں یہ تو دیکھو نا، یہ بھی تو بات ٹھیک ہے، یہ بھی تو اسلام کے مطابق ہے. چونکہ علم حاصل نہیں کیا، بات کو پوری طرح سمجھا پرکھا نہیں ہے، اس کی صحیح فقہ نہیں حاصل کی، ان 2 باتوں کی وجہ سے گمراہ ہو کر وہ باقی 8 باتوں میں بھی ساتھ مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، دین کا صحیح فہم حاصل کرنے کی اور صحیح معنوں میں دین کی ترویج اور تبلیغ اور آگے اس کی دعوت پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. قولوا قولی. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر دعوت، دین کی دعوت پھیلانے کے لیے سب سے پہلے تو اپنا کردار ہی پیش کیا. پھر اس کے بعد دین کی دعوت کے جتنے ذرائع تھے، جتنے میڈیمز تھے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، وہاں سے آپ نے دعوت دی. حج کے موقع پر لوگ جمع ہوتے تھے، وہاں پر آپ نے دعوت دی. بازاروں میں آپ چلے جاتے تھے، اوکاز کا ذی المجنہ کے بازار لگتے تھے، آپ وہاں چلے جاتے تھے، وہاں آپ نے دعوت دی. جب اسلام غالب آ گیا پھر آپ نے خطوط کے ذریعے دعوت دی. اسی طرح میرے بھائی دعوت کے لیے ہر میڈیم استعمال کرنا چاہیے، ضروری ہے. آج کے دور کے اندر اگر سوشل میڈیا ہے، دوسرا میڈیا ہے، اس کے اوپر اگر بات کہیں کسی تک پہنچتی ہے، اثر کرتی ہے تو اس کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے دین کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. ہر بندہ بغیر دین کو سیکھے سمجھے، قرآن حدیث کو پڑھے، کسی عالم کے ساتھ رابطہ رکھے بغیر وہ اپنی مرضی کی دین کی جو تشریحات ہمارے سامنے اس وقت جتنے بڑے بڑے فتنے موجود ہیں، غامدی کی صورت میں، مرزا جیلمی کی صورت میں، محمد شیخ کی صورت میں، قاری حنیف ڈار کی صورت میں، وہ دین کے مبلغین ہیں، لوگ ان کی بات سنتے ہیں، لیکن ان کا موقف سلف سے، علماء کی ایک جمہور بڑی جماعت سے اس سے ہٹا ہوا ہے. چونکہ وہ نئی بات کرتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ بات تو پہلے کبھی کسی نے نہیں کی، انہوں نے کوئی نئی بات کر دی. یہ نئی بات کر دینا یہ دین کی خوبی نہیں ہے. دین کی خوبی یہ ہے کہ وہ بات لی جائے جو شروع سے چلی آ رہی ہے، جو صحابہ سے چلی آ رہی ہے، جو محدثین سے، ائمہ کرام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، قرون اولیٰ سے چلی آ رہی ہے. یہ بریکنگ نیوز کا جو کلچر ہے اس نے ہمارے مزاجوں کو، ہمارے جو ہے نا بہت سارے ماحول کو بگاڑ دیا. تو اصل آپ سے عرض کرنا مقصود یہ ہے، ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ دین کی تبلیغ اور تعلیم میں جتنے بھی لوگ لگے ہوئے ہیں، اگر آپ دعوت دے رہے ہیں یا آپ دعوت لے رہے ہیں، دونوں صورتوں میں دیکھیے کہ مصدر، منبع اور ماخذ کیا ہے.
کیا یہ بندہ دین کی صحیح تعبیر کر رہا ہے، صحیح تشریح کر رہا ہے، یا اپنی من مرضی کی باتیں پیش کر رہا ہے؟ اگر وہ مرضی کی باتیں پیش کر رہا ہے تو یہ اس کی باتیں ہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی بات نہیں ہے۔ بس اس بات کو سمجھنے کی، پرکھنے کی، جس کو تمیز ہو جائے اس کے اوپر اللہ کا خاص انعام ہے۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اللہ کی آیتیں نازل ہو جانے کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گمراہ نہ ہو جانا، کیونکہ آپ لوگوں سے متاثر نہ ہو جانا۔ تو آپ دعوت دیا کریں، دعوت دینے کے لیے سیکھیں، علم حاصل کریں، تاکہ آپ کے اوپر لوگ اثر انداز نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔